اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا بالیمین۔ پیچھے یہ دو آیتیں ہم نے پڑھ لی تھیں، ان کی وضاحت کہ ابراہیم علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے تھے کہ جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے، اس کی وضاحت قلب سلیم کی ہو گئی۔ اب آگے دیکھیں، اذ قال لأبیہ، جب اس نے کہا اپنے باپ سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے کہا، ماذا تعبدون، کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو؟ ائفکن، کیا جھوٹ گھڑے ہوئے، آلہتن، معبود، دون اللہ، اللہ کے سوا، تریدون، تم چاہتے ہو کہ تم نے جو اللہ کے علاوہ دوسرے جھوٹے معبود گھڑے ہوئے ہیں، تم ان کی عبادت کرنا چاہتے ہو؟ یہ کن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ اپنے باپ کو بھی کہا اور اپنی قوم کو بھی کہا۔ فما ظنکم برب العالمین، پھر کیا خیال ہے تمہارا، برب العالمین، رب العالمین کی نسبت، پھر رب العالمین کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے کہ رب تمہارا حقیقی رب نہیں، یا تمہارا رب تمہیں پھر سزا نہیں دے گا اس چیز کی کہ تم اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا رہے ہو؟ تم رب کو سمجھتے نہیں یعنی کچھ کہ رب تمہاری کوئی پکڑ نہیں کرے گا؟ یعنی یہ ان تین آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کہا کہ ان لوگوں نے طرح طرح کے اس دور میں معبود بنا رکھے تھے، پتھر، لکڑی، ان چیزوں کے بت بنا کے ان کی عبادت کی جاتی، پھر سورج کی اس دور میں عبادت کی جاتی، چاند کی عبادت کی جاتی، ستاروں کی عبادت کی جاتی، یعنی طرح طرح کے معبود ان لوگوں نے بنائے ہوئے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ان ساری چیزوں سے بیزار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ابراہیم حنیفہ کہا جاتا نا، کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بالکل بیزار تھے۔ حنیفہ سے مراد ہوتا ہے سب چیزوں سے بیزار ہو کے صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف راغب ہونے والا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو اتنے ان لوگوں نے معبود بنائے تھے ان سب کا انکار کیا، اور باپ کو بھی سمجھایا اور اپنے قوم کو بھی سمجھایا کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو، تم نے جھوٹے معبود ہیں جو اللہ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو اور تم انہی سے سب کچھ چاہتے ہو۔ یہاں پہ ایک بات غور طلب ہے کہ باپ جو ہے وہ بھی اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کو بھی سمجھانے میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ یہ ہمارا باپ ہے اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ جو مرضی کرتا رہے، نہیں، ادب کے دائرے میں، اخلاق کے دائرے میں باپ کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے، باپ کو بھی اگر غلط کام ہے اس سے روکا جا سکتا ہے، باپ بھی اگر غلط کوئی طور طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے تو اس کو بھی احسن انداز میں ادب کے دائرے میں رہ کے اس کو بھی تبلیغ کرنی چاہیے، کی جا سکتی ہے، کوئی اس میں شرعی طور پر حرج نہیں۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی تلقین کی اور اپنی قوم کو بھی تلقین کی کہ بھئی تم رب کے ساتھ یہ جو جھوٹے تم نے معبود بنائے ہوئے، یہ کیوں تم ان کی عبادت کر رہے ہو؟ تمہارا رب العالمین کی نسبت کیا معاملہ ہے؟ کیا تمہارا خیال ہے؟ کیا رب تمہاری پکڑ نہیں کرے گا؟ یعنی یہ تو وہ جرم ہے کہ اس کو رب نے چھوڑنا ہی نہیں۔
اللہ جس کی چاہے گا بخشش فرما دے گا، لیکن مشرک بندے کی اللہ کے ہاں بخشش نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ اِنَّهُ لا يغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے مشرک بندے کو معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے یہ شرک جو ہے اس کی اللہ کے یہاں معافی ہے ہی نہیں۔ تو تم رب العالمین کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ کیا خیال ہے تمہارا رب العالمین کی طرف سے؟ اللہ کیا تمہاری پکڑ نہیں کرے گا اس معاملے میں کہ تم نے رب کے ساتھ دوسروں کو معبود بنایا؟ لکڑی کے بت، پتھر کے بت، سورج کو رب بنا دیا، چاند کو، ستاروں کو۔ یہ تمہارے طور طریقے کیا ہیں؟ اب آگے کیا ہے؟ آگے ایک واقعہ آتا ہے کہ اس قوم کے ہاں ایک میلہ ہوتا تھا، سالانہ میلہ، اور اس میں اپنے یہ بتوں کو چڑھاوے بھی چڑھاتے، پھر بازاروں میں جا کے جشن مناتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے ساتھ لے جانے کے بارے میں بات کی کہ چلے جی آپ بھی ہمارے ساتھ میلے میں جائیں۔ تو کیا ہے؟ اللہ فرماتے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، پھر اس نے دیکھا ایک نظر دیکھنا، فی النجوم، ستاروں کی طرف۔ فقال، پھر کہا، انی سقیم، بے شک میں بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، چنانچہ وہ واپس پھرے اس سے پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ اب جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا بھی چلو بھئی ہمارے ساتھ میلہ لگا ہوا ہے، ہمارا سالانہ میلہ چلتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کی طرف دیکھا، اور کہا کہ بے شک میں بیمار ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس دور میں جس طرح آج بھی یہ سلسلے چلتے ہیں نا، ستاروں کی مدد سے لوگ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے، ستاروں کی چال سے، یہ جس طرح نجومی حضرات کرتے ہیں کہ یہ ہوگا جی آپ کے ساتھ یہ ہوگا، آپ کے ساتھ یہ ہوگا، ستاروں کی چال سے ہم نے یہ بتا دیا، جبکہ یہ بالکل غلط ہیں، یہ شرکیہ طور طریقے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی یہ چیزیں تھیں۔ ایک تو سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی، اور یہ دوسرا ستاروں سے حساب لگاتے تھے۔ انہی کی زبانی سمجھ لے کہ ان کو سمجھانے کے لیے انہوں نے آسمان کی طرف، ستاروں کی طرف دیکھا جیسے ان کو شو کروانے کے لیے، اور کہا کہ بے شک میں بیمار ہوں۔ یعنی بظاہر یہ بات غلط ہی ہے، لیکن اس کو بولتے ہیں توریہ۔ یہ بات تھوڑی سی یہاں پہ سمجھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے بظاہر وقتی طور پہ ان کو جو یہ سمجھایا کہ آسمان کی طرف ایسے نظر دیکھی ستاروں کے، کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ستاروں کی مدد سے یہ ہوتا ہے، ستاروں کے معاملے میں یہ چلتا ہے، کیونکہ یہ پیچھے آپ حدیث سن چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھا کے اس دن رات جو تھی بارش ہوئی تھی، لوگوں سے مخاطب ہوئے اور آپ نے کہا آج بارش کی وجہ سے کئی لوگ مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، اور کئی لوگ کافر ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا بارش کی وجہ سے کیسے کافر ہو گئے، بارش کی وجہ سے کیسے ایمان والے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا جس نے کہا کہ بارش جو ہے رب نے برسائی ہے، اللہ کے فضل سے بارش برسی ہے، وہ ایمان والا ہو گیا، اور جس نے کہا کہ یہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی ہے، اس نے اللہ کا انکار کیا اور اس نے کفر کیا، اس نے ستاروں کی طرف منسوخ کر دیا۔ یعنی یہ ستاروں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ہماری زندگی میں کہ یہ بارشیں برساتے ہیں یا ہماری تقدیر کے اچھے برے معاملات ان ستاروں کی وجہ سے ہوتے ہیں، نہیں، یہ ستاروں کا کوئی عمل دخل نہیں، شرعی طور پر غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اس کو غلط ہی سمجھتے تھے، لیکن یہاں پہ توریہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے دوسرے کو بات کرنی اس انداز میں کہ دوسرا کچھ اور سمجھے لیکن دل میں کچھ اور ہو، اس کو توریہ بولتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ جھوٹ کے زمرے میں بہرحال نہیں آتا، لیکن حالات کی مناسبت سے ایسا اگر بندہ کر لیتا ہے تو اس میں شرعی طور پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی دل میں اس کے عقیدہ نہ ہو، دل میں اس میں جھوٹ نہ ہو، لیکن دوسرے کو شو کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کر دے۔ یہ ایسی ہی صورتحال ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کی کہ ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا بے شک میں بیمار ہوں۔ یعنی ستاروں کی طرف دیکھا کہ بظاہر ان کو یہی لگے کہ یہ ستاروں کے حساب سے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہونے والا ہوں یا میری طبیعت جو ہے وہ خراب ہونے والی، آنے والے وقت میں شاید میں بیمار ہو جاؤں، اس انداز میں انہوں نے کہا۔ یعنی ڈائریکٹ صریحاً جھوٹ نہیں بولا، ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ مجھے لے کے نہ جائیں، کیونکہ آپ جانا نہیں چاہتے تھے، وہاں پہ شرکیہ طور طریقے اختیار ہونے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بے شک میں بیمار ہوں۔ ویسے بھی اندرونی طور پہ بندہ کئی مسائل کا شکار ہوتا ہے، ایک چھوٹے موٹے معاملے کئیوں کہ یار میری طبیعت نہیں ٹھیک، بندہ یہ کہہ دیتا نا، اس انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری کوئی طبیعت نہیں ٹھیک، آسمان کی طرف دیکھا کہ ان کو یہ شوق پتہ نہیں، انہوں نے ستاروں کا حساب لگا کے یہ حساب لگایا کہ طبیعت ان کی کوئی سیٹ نہیں ہے، یہ کوئی سیٹ نہیں رہے گی، تو اس لیے انہوں نے پھر ان کو چھوڑ دیا۔ فتولوا عنہ مدبرین، چنانچہ وہ واپس پھر گئے پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جب یہ توریہ اختیار کیا، ان کو سمجھایا اس انداز میں کہ وہ سمجھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت خراب ہے، چلیں ہم ان کو نہیں لے کے جاتے۔ اب کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا پلان؟ کیا تھا؟ وہ یہ تھا جو اگلی آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا، فراغ الی آلہتہم، وہ تو چلے گئے میلے میں،
بازار کی طرف نکل گئے۔ اب فراغا یہ فارغ ہوئے یعنی متوجہ ہوئے الی آلہتہم ان کے معبودوں کی طرف۔ فقال الا تاکلون اور کہا کیوں نہیں تم کھاتے، ما لکم کیا ہے تم کو، لا تنطقون تم کیوں نہیں بولتے۔ فراغ علیہم پھر متوجہ ہوا ان پر، ضربم بالیمین مارتا ہوا دائیں ہاتھ سے۔ اب قوم چلی گئی ادھر میلے میں، اب یہ ان کے جو بت خانہ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا جہاں پہ طرح طرح کے بت رکھے ہوئے تھے ادھر چلے گئے، اس لیے فراغ الی آلہتہم ان کے معبودوں کی طرف مراد ہے۔ ان کے جو جھوٹے معبود تھے، حقیقی معبود تو صرف اور صرف اللہ ہی ہے، یہ ان کے جو بنائے ہوئے یہ بھی وہی انداز ہے کہ ان کے مطابق یہ ستاروں کی طرف دیکھا، جو ان کے معبود ہے ان کی طرف گئے، یعنی جو انہوں نے جھوٹے معبود بنائے ہوئے تھے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام ان کو رب نہیں مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ کو ہی معبود مانتے تھے، تو ان کے جو جھوٹے معبود ہیں وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان کے بت خانے میں گئے۔ اب بتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تم بولتے کیوں نہیں، یعنی یہ سمجھنے والی بات ہے ہمارے لیے بھی کہ اللہ کو چھوڑ کے جب ہم کسی دوسرے کو جا کے پکارتے ہیں، دوسرے پہ جا کے قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، کیا وہ بولتے ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں؟ وہاں پہ جا کے کہے بھی تم کھاتے کیوں نہیں، کھاتے ہیں وہ، جب انسان اس دنیا سے چلے گا معاملہ اس کا ختم ہو گیا، بھئی تم بولتے کیوں نہیں، بولتے ہیں ان کی آوازیں ہمیں آتی ہیں نہیں، یہ دنیا میں معاملہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے کہ جو دنیا میں جیتا جاگتا انسان ہے اس سے تعاون لیا جا سکتا ہے۔ یہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون دنیا میں نیکی کے بھلائی کے کاموں میں کسی معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، تعاون مانگا جا سکتا ہے زندوں سے، لیکن جو ایک بندہ اس دنیا سے چلا ہی جاتا ہے اس سے تعاون مانگنے کی شرعی طور پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں، تم بولتے کیوں نہیں، ہم قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ شکلیں پائی جاتی ہیں، اور وہاں سے مرادیں مانگتے ہیں، کیا وہ بولتے ہیں، ہماری آواز سنتے ہیں، ہماری پکار کو سنتے ہیں؟ جب ایسا ہے ہی نہیں کیوں ہم رب کو چھوڑ کے ان کی طرف جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ ان کو کہا بھی کھاتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں، یعنی پتہ ہے کہ یہ بت جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ یہ کچھ کھا پی سکتے، نہ یہ بول سکتے ہیں۔ کیا کیا پھر فراغ علیہم ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ سے ان کو مارتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی ان کو توڑنا شروع کر دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کی گردن کاٹ دی، کسی کے بازو کاٹ دیے، پھر ایک جو بڑا بت تھا اس کے یہاں پہ کلہاڑا جو ہے وہی جسے ان کو کاٹا وہ اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ آگے وہ دوسری جگہ پہ پیچھے بھی ہم بہرحال یہ پڑھ چکے ہیں پچھلی صورتوں میں کہ وہ جب آئے انہوں نے دیکھا یہ کیا معاملہ بنا، تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ لیا کہ یہی تھا جو پیچھے بچا تھا، باقی تو سارے ادھر گئے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا بھی یہ اس بڑے سے ہی پوچھ لو، یہ اس کے کندھے پہ کلاڑا نا، اس سے ہی پوچھ لو، اگر تم اس کو سمجھتے ہو یہ تمہارا رب ہے یہ تمہیں خود ہی بتا دے گا کیا کیا۔ لیکن کہنے لگے لو جی یہ تو بولتے ہی نہیں، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تم خود اب اس چیز کو تسلیم کرتے ہو کہ یہ بولتے نہیں، تمہیں بتا نہیں سکتے، تو کیوں تم نے ان کو رب بنایا ہوا ہے؟ یعنی یہ تھا ان کا بتانے کا، سمجھانے کا مقصد کہ یہ جو معبود اپنا آپ کچھ نہیں کر سکتے، خود اپنا آپ نہیں بچا سکتے، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا بازو کاٹ دیا، یہ ہے ضرب بالیمین، ان کو دائیں ہاتھ سے مارنے لگے یعنی کاٹنے لگے۔ جو رب اپنا بازو کٹوانے کو نہیں بچا سکتا، اپنی ٹانگ تڑوانے سے نہیں اپنے آپ کو بچا سکتا، اس نے دوسروں کو کیا بھلا کرنا ہے؟ یہ موٹی بات سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے یہاں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ یہ جھوٹے معبود یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، انہوں نے تمہارا کیا معاملہ حل کرنا ہے؟ تو جو یہ جھوٹے معبود آج بھی ہم اس نہج پہ اپنے آپ کو دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مثالیں دیں کہ جن کو تم نے اللہ کو چھوڑ کے معبود بنایا ہوا ہے، رب بنایا ہوا ہے، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنی تو دور کی بات، اللہ فرماتے ہیں تمہارے کھانے کی چیز میں سے کوئی مکھی کوئی چیز ان کے سے اڑا کے لے جائے نا، یہ اس سے وہ واپس بھی نہیں لے سکتے، یعنی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی جھوٹے معبود یہ بھی کچھ نہیں کر سکے۔ اگر رب بھی ہوتے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نقصان کرنے دیتے؟ بھلا کہ حقیقی جو ہمارا رب ہے، اللہ ہے، اس کا کوئی نقصان کر سکتا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی کہ اللہ کو ہم نقصان پہنچا دیں، اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی ایسا معاملہ کر دیں کہ اللہ کو ہم تکلیف پہنچا دیں، اللہ کو نقصان پہنچا دیں، نہیں کر ہی نہیں کوئی بھی سکتا۔ اللہ قدرت والا ہے، اللہ طاقت والا ہے، اللہ کا کوئی بھی نقصان کوئی نہیں کر سکتا۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ہمارا۔ اب یہ اگر حقیقی رب ہوتے تو کیا ان کی ٹانگیں کٹتیں؟
ان کی گردنیں کٹ دیں، جس سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ جھوٹے معبود ہیں، یہ اپنا آپ درست نہیں کر سکتے، اپنا آپ نقصان سے نہیں بچا سکتے، انہوں نے دوسرے کو کیا نقصان سے بچانا ہے۔ یعنی یہ صرف اور صرف ذات جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے، جو سب کچھ کرنے پہ قدرت رکھتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر کوئی پاور، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ اپنا ہی نفع نقصان کا اختیار رکھ سکے، دوسروں کا تو نفع نقصان بعد کی بات ہے نا۔ خود دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے سردار، اللہ کے پاس سب سے بلند مرتبہ آپ کا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ان کے زبانی کہلوایا کل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، ان کو کہیں کہ بے شک میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی کہلوا دیا میں اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا، تو باقی جو ہیں سارے ان کا لیول نیچے ہی ہے نا، وہ ہمارے نفع اور نقصان پہ کیسے قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی حقیقی قوت طاقت جو ہے، نفع نقصان پہنچانے والی ذات جو ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی لیے ان بتوں کو توڑا کہ ان لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ اپنے بھی نفع نقصان پہ قدرت نہیں رکھتے، انہوں نے دوسروں کا نفع نقصان انہوں نے کیا کرنا ہے، اور یہ حقیقی مالک جو ہے، وہ رب جو ہے، وہ صرف اور صرف ہمارا اللہ ہی ہے جو ہر قسم کے نفع اور نقصان پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ آج مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ شرک کے عناصر جو ہیں پائے جاتے ہیں، اللہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک کے معاملے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور توحید پہ زندہ رکھے، اور توحید پہ اللہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ باقی آئندہ انشاءاللہ اگلی آیتیں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔